شفا اپنی ہر حد کراس کرتی جا رہی ہے، جبکہ اب کی بات فرجاد اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، جبکہ ثالث آہستہ آہستہ وفا کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بھی وفا سے محبت ہو چکی ہے، عشق میں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر فرجاد کو جیسے اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اب بات حد سے آگے گزر گئی ہے، اب زیادہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو یہاں پر فرجاد اپنی والدہ سے صاف اور سیدھی بات کہہ ہی دے گا۔ شفا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جلتی کڑتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اب اسے اس بات کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ ثالث کو اب مجھ سے کچھ خاص اٹیچمنٹ نہیں رہی، نہ ہی اس کے دل میں میرے لیے اب کوئی فیلنگز ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ وفا کو اپنے دل میں جگہ دینے لگا ہے۔ اب زیادہ تر ثالث وفا کے ساتھ ہی دکھتا ہے۔ دوسری طرف تحریم بیگم مزید شفا کا دماغ خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے، کہنے لگے گی کہ تم اتنے آرام سکون سے کیسے بیٹھ سکتی ہو شفا، تمہارا حق کوئی اور چھین کے جا رہا ہے، تمہاری محبت کو تم سے کوئی اور دور کرتا چلا جا رہا ہے، اور تم اتنے سکون سے اطمینان سے کیسے بیٹھ سکتی ہو۔ بچے تمہیں اپنے لیے خود کو اسٹینڈ لینا ہوگا، اٹھو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، چیخو، اپنے حق کے لیے سب کو مار ڈالو، لیکن اپنا حق کسی کو چھیننے مت دو۔ یہاں پر شفا اور زیادہ بلندیوں پر پہنچ جائے گی، اس کا غرور اور زیادہ طلوع ہونے لگے گا۔ اب وہ ظاہراً طور پر سب کو اس بات کی گواہی دے گی کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور ثالث مجھ سے محبت کرتا ہے، زبردستی کا رشتہ نبھا رہا ہے ثالث وفا کے ساتھ، جبکہ اس کے ساتھ کوئی اسے اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ شفا تحریم سے سوال کرنے لگے گی کہ میں آخر کیسے ثالث کو اپنی طرف مائل کروں، کیسے اسے اپنی طرف کھینچ کر لاؤں۔ یہاں پر تحریم کہنے لگے گی کہ شفا تمہیں ثالث کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ وفا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب زبردستی کا نکاح ہو گیا تو نبھا رہی ہے، ابھی بھی وہ فرجاد کو چاہتی ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ہی تو وہ ثالث سے خلا لے رہی ہے۔ جس دن ثالث کو اس بات پر یقین آ گیا، جس دن اسے اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں اسی دن اسے خود طلاق دے کر فارغ کر دے گا، اور پھر ثالث کی زندگی میں تمہارے سوا کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تحریم کی یہ ساری باتیں شفا کی عقل میں لگیں گی، اور یہ ساری باتیں اسی طرح پڑھائی ہوئی پٹی جا کر ثالث کے سامنے بیان کر دے گی، کہنے لگے گی کہ ثالث تمہیں نہیں اندازہ کہ شفا آخر کیوں تم سے خلا لینا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتی ہے۔ ارے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو تمہارے اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کرانا چاہتی ہے، وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، زبردستی شادی ہو گئی تو نبھا رہی ہے، لیکن اب مزید وہ گزارا نہیں کر سکتی، تم سے طلاق لینے کے بعد وہ فرجاد بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور تمہیں جیسا کہ پتہ ہے کہ فرجاد بھائی اور وفا دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ تو کچھ سچویشنل پرابلمز کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی، تو اب مزید وفا کا گزارا نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ۔ شفا کی یہ ساری باتیں سن کر ثالث تو ایک دم چونک سا جاتا ہے، بلکہ پریشان میں مالے ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وفا اس لیے مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ فرجاد کو چاہتی ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں ثالث کو کھٹکنے لگیں گی، کیونکہ ناظرین آہستہ آہستہ ثالث کو وفا سے محبت ہونے لگی تھی۔ ڈرامے کی کہانی میں آخر آگے کون سے ایسے نئے ٹویسٹ آنے والے ہیں جو ڈرامے کی کہانی کا رخ ہی بدل ڈالیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔